نرضوك كما ترضى ونصلي على حبيبك وآله كما يرضى ونحب محبوبك كما ارتضى. أما بعد، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. آمنت بالله صدق الله مولانا ومولانا العظيم. يا ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على حبيبي محمد وآله وسلم. درود شریف محمد. سامعین مکرم، سورۃ الذاریات دیاں آیات مبارک آخری تلاوت ہوئی. اللہ رب العزت فرما رہے پہلی آیت مبارکہ دے اندر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ نہیں میں پیدا کیتا جنہ اور انساناں مگر تاکہ وہ میری عبادت کریں. اس آیت مبارک دا ترجمہ کچھ آگے آئی تا گویا کہ اللہ تعالیٰ نے سانوں اور جنہاں جن اور انسان اساں مکلف ہیں، اللہ پاک دے حکم دے پابند ہیں، اللہ دے محبوب دے آرڈر دے پابند ہیں، قرآن پاک دے آرڈر دے پابند ہیں. اور اساں جویں انساناں چو جڑے ساڈے اساں الحمدللہ مسلمان ہیں، جنہیں چو اسی طریقے نال بعض مسلمان جن ہوندے بعض کافر جن ہوندے وہ بھی مکلف ہیں. انہاں دی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ کلمہ پڑھیں اور ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ طیبہ پڑھیں، پھر اچھے عمل کریں، عبادت کریں اللہ تعالیٰ دی. انہاں دے ذمہ بھی ہے، ساڈے تے انہاں دے ذمہ. دو مخلوقات ہیں اساں کہ جڑے اساں مکلف ہیں. باقی کوئی جانوراں چ آ گئے، کوئی پرندے چ آ گئے، وہ تو اپنی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کر رہے ہیں اپنی بولی وچ. ٹھیک ہے نا جی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، قرآن پاک ہے کہ ہر شے اللہ تعالیٰ دی تسبیح بیان کرے. ہر شے، وَإِن مِّن شَيْءٍ، ہر شے. پتھر بھی ہے نا، درخت بھی ہے نا، ہرے بھرے درخت جڑے اے بھی اللہ تعالیٰ دا ذکر کریں دے. جب تک کٹی نہیں ویندے، کٹی ونجن تو مڑ تو انہاں دی ایک قسم دی بے زندگی مک ویندی. لیکن ہے کہ جب تک وہ گاہ کھلے، ہری بھری کوئی چیز کھلی ہے، اللہ تعالیٰ دا ذکر کریں دیں اور اللہ پاک دی حمد و ثنا. پتھر بھی کریں دیں، درخت بھی کریں دیں. ٹھیک ہے نا جی. وہ تو اپنی تسبیح دے اندر مگن ہیں. لیکن ہے کہ اساں جڑے ہیں اساں غفلت دے اندر ہیں. اور پھر اللہ پاک نے جانور ایسے بنائے، علماء فرمائندے ہیں کہ ویکھو وہ ہر ٹائم اللہ تعالیٰ دی گویا عبادت انہیں بھئی کئی جانور ایسے ہیں بھئی جی میں تھوڑے جنے بھئی سدھے انہیں لمبا کھا دے، وہ گویا ہر ٹائم قیام ہے چن اللہ پاک دے سامنے ہر ٹائم قیام ہے چن. بھئی جی ایسے کھلے نہیں سے ہوندے نماز وچ، وہ کھلے نہیں اٹھیں، وہ گویا ہر ٹائم قیام ہے چ. ٹھیک ہے نا جی. اور شتر بورغا اور اس قسم دے جڑے جانور ہیں بھئی انہیں سیدھے سیدھے بھئی انہوں لمبے کھاتے سیدھے سیدھے وہ ہر ٹائم قیام ہے چن. کئی جانور ایسے ہر ٹائم رکوع دی حالت ہے چن، جویں ساڑی گائیں بجی یہ شکل ساڑی رکوع دی ہوندی ہے نا، انہیں نہیں سے رکوع کریں تو وہ بھی انہیں وہ ہر ٹائم رکوع ہے چن. اللہ پاک نے بڑھایا انہیں. پھر کہ انہیں کیڑے مکوڑے سب بچ انہیں زمین تے ودے ہوندے نے، یہ ہر ٹائم سجدے دی حالت ہے چن گویا. ٹھیک ہے نا. اللہ پاک سانوں اساں چونکہ مکلف ہیں، اساں انسان تے جن، سانوں اللہ پاک نماز عطا فرمائی، یہ ہر رکن موجود ہے. اساں قیام بھی کریں، رکوع بھی کریں، سجدے ہی کریں. اللہ تعالیٰ سانوں سارا گل دستہ عطا فرمائے. میرے بندے تو سب مکلف ہو، تواڈی واسطے جو میرے دربار حاضر ہو سو تواڈی واسطے سارے رکن کٹھے اساں ادا کریں. سانوں کیسا گل دستہ نماز اللہ ملے ہے، ساڑی نجات ہی نجات، کامیابی کامیابی، برکت ہی برکت. سمجھ آ رہی؟ اس واسطے نماز چھوڑی نہ کرو، اپنا نقصان نہ کیتا کرو، کنا بیت سوچیا کرو. دنیا دے گھاٹے دی خیر ہے. ٹھیک ہے نا جی. وائیاں کاروباراں دے گھاٹے دی خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پورے ہو ویندے. یہ گھاٹے پورے نہیں ہونے
جڑی نماز رہ گئی. ٹھیک ہے نا جی. یہ سانو مینوں تمہیں پتہ چلنا جب مرنا ہے نا پھر اساں افسوس کرنا ہے کہ کاش میری نماز روے نہ ہا. کاش جو دنیا میری فلاں دن دی نماز رہی نا اللہ پاک در کاش مینوں ٹائم مل جائے وقت مل جائے میں پڑھ لواں. ہاں اچھا ہی اج مینوں کیڑا فائدہ ہو رہا ہے اس چیز دا لیکن میں تو نقصان کر بیٹھوں ہاتھ ملے سائیں. لیکن اس ٹائم دا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہونا. ہاتھ ملن دا کوئی فائدہ نہیں ہونا. اج ساڈے کول میرے تھوڑے کول ٹائم ہے. اج وقت ہے دنیا دے اندر اللہ تعالیٰ سانو مہلت دیتی ہے ٹائم دیتا ہے. اس نو اساں قیمتی بنا لئیے اور اپنے واسطے اساں قیمتی بناونا. جس بندے نماز پڑھنی اپنے واسطے پڑھنی. ٹھیک ہے نا جی. اپنا فائدہ ہے اپنا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. بہرحال یہ فائدہ گھاٹا ہوں اپنی ہر ایک دی مرضی ہے جاندا ہر ایک آدمی ہے. کوئی بندہ کسی نو فاتح مسجد نہیں لے آ سکتا. ٹھیک ہے نا جی. اللہ تعالیٰ دی توفیق ہے تو بندے دی اپنی تھوڑی ہمت ہوندی. ایک بندہ تہیہ کرے میں پڑھنی نماز انہوں کوئی روکਣ والا تو کوئی نہیں نا. اس واسطے تھوڑی اپنے آپ ہمت کرے سی تو اپنا فائدہ سو جی. اگر سست رہ گیا کاہل رہ گیا تو پھر اپنی مرضی ہے اپنا گھاٹا نقصان ہے. لیکن اللہ پاک سامنے فرما رہے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنہ انسانوں میں اپنی عبادت واسطے پیدا کیا. ٹھیک ہے نا جی. مفسرین فرمائیں ہیں کہ جڑی عبادت ہے اللہ پاک دی نماز پڑھنے ہے یا دی کوئی اساں یہ مطلب ہے امر تشریع تکوینی امر مراد نہیں. تکوینی امر دا مطلب ہے کہ اللہ پاک جو فرمائیں ہیں کہ میں جنہ انسانوں اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے تا اللہ پاک تا موڑ ذہن سوال آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو عبادت واسطے موڑ ایک بندہ ہی بے نماز نہ ہوئے بے نماز تا ہن یہ کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ سچے اللہ تعالیٰ دا کلام اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جنہیں انسان اپنی عبادت واسطے ہی میں پیدا کیتا ہے تے موڑ عبادت تے سارے کریں نا تے موڑ بے نماز بھی چکی میں ہوندے یہ کیا حکمت ہے وجہ کیا ہے تا موڑ آپ مفسرین فرمائیں تا علماء فرمائیں مفسرین بھئی او دی وجہ ہے کہ امر تکوینی مراد نہیں تشریح مراد ہے. تکوینی دا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کرواویں پڑھو اتنا اللہ پاک آپ کرواویں نہ کہ کیا مجال ہے کہ پیچھے ہٹ سکیا ہیں وہ مالک سارے طاقتاں دی ذات ہے شہنشاہ دے شہنشاہ. تکوینی دا مطلب ہوتا کہ آپ کرواؤں زبردستی پڑھو زبردستی اللہ پاک دا اے حکم نہیں چکے اے چیز مطلب نہیں. اگر اے ہویا تو پھر تو کوئی بے نماز نہ ہویا. امر تشریح مراد ہے کہ میرے بندے ہو تواڈے وچ میں فطرت رکھ چھوڑیے تواڈے وجود وچ اے چیز عبادت دا ایک شوق تے جذبہ تے ایک تواڈی فطرت وچ رکھ چھوڑیا کہ تساں عبادت گزار بن سکدے ہو. صلاحیت کا دے چھوڑیے جویں ساڈے ہاتھ وچ اے اللہ پاک صلاحیت رکھی نا یہ ہلا رہے ہیں ہاتھ اکھی جھپکا رہے ہیں صلاحیت اللہ پاک رکھ چھوڑی. زبان نال بولا ہے تو بول سکنے ہیں صلاحیت ہے نا اللہ پاک دی طرف شکر ہے او دی ذات دا. تو اس طریقے نال عبادت دی صلاحیت رکھ چھوڑی میرے بندے. اگر کرے سو نہ کرے سو تو اپنی مرضی ہے. کرے سو تو فائدہ نہیں صراط مستقیم اچھے رستے تے چل سو جی. اگر سستی کرے سو غفلت کرے سو نماز چھوڑ دے سو اپنا نقصان کرے سو میرے بندے نقصان والے راہ تے وہی سو. صلاحیت تواڈے اندر رکھ چھوڑی. ٹھیک ہے نا جی. استعداد طاقت رکھ چھوڑی کہ آپ عبادت گزار اللہ پاک دے بن سکنے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اگا موڑے بھئی ساڑی اپنی چیز ہے بھئی یہ جی میں اختیار تھے یہ مثال نا سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو ایک بندہ آ گیا یہودی آئی بھئی اس سوال آ کے کیتا ہے جڑیں جی یہ دسو بھئی انسان جڑا ہے نا ان چوکھی طاقت ہے چوکھا مجبور ہے. سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام کو لایا آپ نے فرمایا ایک ٹانگ چاہ اپنی کھلا جو آئی نا اس لت اپنی چاہی آپ نے فرمایا دو ہی چاہ جڑے ڈھانا دو تو نہیں وہ چاہ سکتا. آپ نے فرمایا اتنی ایک تیرے کو اتنی طاقت اتنا اختیار ہے ادھا اختیار ہے دو ہی نہیں وہ چاہ سکتا ہے کوئی نہیں اختیار ہے اللہ پاک دا محتاج ہیں پابند بھی ہیں اتنا اختیار دیتا سو آپ آ سکنے ہیں مسجد پانچ ٹائم آ سکنے ہیں. ٹھیک ہے نا زکوٰۃ دے سکنے ہیں حج کر سکنے ہیں تلاوت کر سکنے ہیں سارا اختیار ساڑھے کو ٹائم ہے اختیار ٹائم ہی ہے اختیار بھی ہے اتنا سانو اللہ پاک دیتا ہے میرے بندے تو نے امر تشریح دا مطلب ہی ہو
کہ صلاحیت رکھ چھوڑیے، باقی تھوڑی ہوں اپنی مرضی، پڑھسو تو اپنا فائدہ، جے نہ عبادت کرے سو اپنا نقصان۔ اور اس دی دوسری مثال سمجھائی علماء نے فرمایا کہ جی میں نا حدیث شریف دا مفہوم کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، ہر بچہ اسلام دی فطرت تے پیدا ہوندا ہے۔ فابواہ یحودانی او یمجسانی، او دے والدین انہوں یہودی بنائیندے یا مجوسی بنائیندے، رات پرست او دے والدین بنائیندے۔ بچہ اسلام تے پیدا ہوندا ہے، بچہ مسلمان پیدا ہوندا ہے، او دے اندر ایمان ہے، اسلام ہے۔ وڈا ہو سی تا اگر خدا نہ خاصہ کافراں دے گھر تو شد نور وہ کافر لے بنا دے سن، مشرک بنا دے سن۔ ساڈے مسلماناں دے گھر بچے ہوندے الحمدللہ ساڈے مسلمان رہندے، کیونکہ اساں آپ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو او دے والدین اس نو بنائیندے بچے نو، جی دے لے ونجن او دے والدین لے ونجن، اسلام دی فطرت او دے اندر ہے۔ اسی طریقے نال فرمایا کہ ہر انسان جن دے اندر اللہ پاک نے نا عبادت دی صلاحیت رکھ دیتی، فطرت رکھ دیتی، ہن او دی اگر مرضی نماز اگر پڑھ سی تو وہ تب اپنا راہ صاف کرے سی جی، اگر غفلت کر رہا ہے تو صلاحیت ہائی اس استعمال نہیں کی تھی، فائدہ نہیں حاصل کر سکیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اس واسطے اپنا جڑا نا فائدے سوچے کرو۔ ماشاءاللہ جی صبح دی نماز ہے نا الحمدللہ ساڑی مسجد بہت مطلب آبادی ہوندی ہے، 5 ٹائم ہی نہیں ہوئے، اپنا عبادت خانہ 5 ٹائم ہی نہیں آباد کرائیں، اس اللہ تعالیٰ دے گھر ان ساڑے عبادت خانے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن انسانوں نے فرمایا میں البتہ اپنی عبادت واسطے پیدا کی، باقی رزق روزی تو اللہ تعالیٰ دیونی ہے نا جی، ٹھیک ہے نا جی۔ ما ارید منہم من رزق، اللہ پاک فرما رہے ہیں ما ارید منہم من رزق، نہیں میں ارادہ رکھدا انہاں دے کول کسے رزق روزی دا۔ اللہ پاک نو روزی دی کہے کول کیا ضرورت ہے، اللہ پاک آپ رزاق ذات ہے، روزی دیون والی ذات ہے۔ فرمایا ما ارید منہم، اے جو میری عبادت کرے سو نا اس دے نال کوئی میں تواڈے کول کوئی ارادہ نہیں رکھدا کہ مینوں کوئی روزی مل سی تواڈی طرفوں، ٹھیک ہے نا جی۔ فرمایا مفسرین نے سمجھایا کہ جی ایک بندہ کہ نوکر غلام رکھے نا اپنا، تے او دا مطلب ہے اے غلام مینوں کما کے دے سی، مینوں کما کے دے سی، یہ مطلب ہوندا نا۔ پہلے دورے غلام بندے خرید لیندے آن تے یا اج کل کوئی راک بندہ رکھ لیندا مزدوری دے کے تو کول کام کریندا ہے، تا اے غلام تا نہیں ہوندے، اے تا آزاد ہیں ساڑے مسلمان بھائی، او غلام ہوندے ہیں جڑے جنگاں وچ قید ہو کے ہوندے ہیں، کافراں دے قیدی ساڑے مسلمان مجاہدین کول ہوندے ہیں، او غلام باندھی ہوندے ہیں، او اگاں خرید و فروخت انہاں دی جائز ہوندی ہے۔ اے غلام نہیں ہیں، انہاں دی خرید و فروخت نہیں، اے جڑے ساڑے کول غریب طبقہ کوئی نوکری کریندا ہے یا کوئی ملازمت کریندا یا اے آزاد ہیں، انہاں دی خرید و فروخت ہی منع ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اے ساڑی طرح آزاد ہوندے ہیں، بس ہے کہ انہوں نے بعض اللہ تعالیٰ غریب بنایا، بعض نے تھوڑا مالدار بنایا، اللہ تعالیٰ دی ایک تقسیم ہے، نظام ہی نہیں چل سکتا ہی۔ تو خیر اے ہویا بھئی اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ما ارید منہم من رزق، کسے روزی دا مینوں تو کوئی ارادہ نہیں ہے کہ تساں مینوں اے روزی دے سو، عبادت کرے سو تو میں تواڈی روزی میں درم سی نہیں۔ وما ارید ان یطعمون، نہ میرا ارادہ ہے کہ تساں مینوں کش کھوائی سو، اللہ پاک کھاون پیون تو پاک ان یطعمون مطلب ہے تساں مینوں طعام کھوائی سو، مینوں کھوائی سو، ان یطعمون تساں میں اللہ پاک دی ذات کھاون پیون تو پاک ہیں، نہ اور محتاجیاں تو پاک ہیں، کمزوریاں تو پاک ذات ہے۔ اللہ پاک آپ روزی دیون والی ذات ہے، آپ سانو کھواون والی ذات ہے پوری کائنات میں۔ فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی زمین تے چلن والا چوپایا جانور ایسا نہیں الا علی اللہ رزقها، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے ذمے دی روزی ہے، اللہ پاک دے ذمے، اللہ پاک فرمایا میرے ذمے، حالانکہ اس ذات دے ذمے ہی کا شکائی نہیں، وہ دی مہربانی ہے، فرمائیدہ میرے ذمے، تواڈیاں روزیاں میرے ذمے۔ ان اللہ هو الرزاق، تحقیق اللہ پاک و ذات ہے، هو الرزاق، وہ بہت زیادہ روزی دیون والی ذات ہے۔ رزاق کا مطلب ہوتا ہے اسم تفضیل ہے، بھائی بہت زیادہ رزق دیون، سانو کتنا دینا، 60 سال ہوئے بھائی، 50 سال ساڑھے ہو گئے، کھمدے نہیں سے بیٹھے، صبح دوپہری شام دن رات دعوتاں خوشیاں پتہ کیتے کھادی بیٹھے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، دے رہے ہیں نا، دھڑا دھڑ دے رہے سن، ایسا مہربان۔ ان اللہ هو الرزاق، تحقیق اللہ پاک بہت زیادہ رزق دے، اصل تو چلو معمولی جہاں کھمنے ہیں، ایسے جانور ہیں سمندر وچ، ایسی مخلوقات ہیں جڑیاں ٹناں دے ٹن روز کھا ویندیاں، مان نہیں ٹناں دے ٹن روز غذا انہاں دی چلدی پئی، اللہ پاک کیڑے مہربان۔
مثال مشہور نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام دعوت دی درخواست کی تھی، اللہ تعالیٰ جڑا ہے کھانا پکدا رہا. حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا تابع آئی گلدی رہی، پکدا رہا تو حفاظت ہوندی رہی. 6 مہینے پکدا رہا. پھر درخواست کی تھی اللہ تعالیٰ کا مخلوق گالا پہ. اللہ پاک نے پہلے فرمایا میرے نبی تو دعوت نہیں کر سکتے میری مخلوق کی. چلو ایک مخلوق ہے گلی اپنی باہری آئی ہے برلی آئی، وہ جو آئی نا تو سارا کھانا جڑا نا یہ یکدم چٹ کر کے کھا چھوڑے اور موڑا کے سلیمان ہو لیا ہو. عید نال تو ڈبل مینو اللہ تعالیٰ روزانہ کھوائیں. اجے تو میری بھوک بھی باقی ہے جی. حضرت سلیمان علیہ السلام درخواست یا اللہ تعالیٰ اے بس تساں آپ سنبھال سکتے ہو تھوڑی مخلوق، اے کوئی نہیں سنبھال سکتا. یا اللہ تعالیٰ اے بس تساں کھوا رہے ہو انہوں. اتنی زیادہ صحابہ کرام ایک دفعہ غزوے جا رہے ہیں، اس سریے دنا سریہ آئی. غزوہ تو نہیں ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ونجنا سریہ ہوتا ہے بھی صحابہ نو آپ بھی جیندے ہیں. آپ نے صحابہ کرام نو بھیجا. اس دا نام سریۃ الانبر. انبر مانو دا وڈی مچھی. انہاں صحابہ کرام کو جتنے کھجوراں یا پانی آئی اس وقت دور بڑا ہی غربت دا آئی. تھوڑے صحابہ امیران باقی اکثر دور ہی نہیں ہوندا، فقر و فاقر آندے ہیں اکثر فاقے. وہ کھجوریں مک گئیاں، پانی ختم ہو گیا. سمندر دے کنارے سفر آئی. وہ تو جڑا ہے نا صحابہ کرام نو بکھے آن، کنہاں دے کول جتیاں کوئی نہیں تو پتر بننے ہوئے پیراں تے، کنہاں نو چھالے ہو گئے پیراں تے چلدے پیدل سفر ہوندے ہیں. بھوک بھی نال ہے ہویا ان بے اللہ تعالیٰ دی مدد آئی. اس سمندر جڑی نا بہت بڑی مچھی باہر کٹ سٹی. سمجھ آ رہی ہو؟ امبر دا معنی بہت مچھی بڑی ایڈی وڈی آئی کہ صحابہ کرام کیمپ لایا کم از کم کئی دنوں دا کیمپ لگا. تے وہ جتنے دن لگا رہا وہ صحابہ کرام او دے چو پکا کھمدے رہے. وہ مکی نہ سمجھ آ مکی نہ. اخیر صحابہ کرام دا قافلہ روانہ ہو گیا، وہ ختم نہ ہوئی. اتنی بڑی مخلوق اللہ پاک، اللہ تعالیٰ انہوں نے روزیاں دے رہے، انہوں نے دے رہے. ان اللہ هو الرزاق، فرمایا کہ اللہ پاک رزاق ذات ہے. وہ ذات رزاق ہے، بہت زیادہ رزق دے والی. ذو القوت المتین، قوت والی ذات ہے، متین مضبوط ذات ہے. اللہ پاک دی ذات ساریاں طاقتاں قوتاں مضبوطیاں اللہ پاک دیاں. ٹھیک ہے نا جی. اس ذات کو وہ ویکھو نا کیڑی مہربان ہے. لیکن اساں غافل ہیں. ایسا دور بھی آیا ہے ساڑھے اسلامی دور کہ جدا کوئی زکوٰۃ لوان والا کوئی نہیں لوگوں. ایسے دور بھی آئے ہیں، فراوانیاں دے ہی آئے ہیں. پھر حضرت عدی بن حاتم صحابین، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ فرمائیں اساں صحابہ کرام آپ دے دربار حاضر سے تے ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی اگر اللہ تعالیٰ تینوں لمبی زندگی دے نا تے تو ویکھ سیں ایک دور ہم سی ایک عورت جڑی ہے نا بناؤ سنگار کر کے نا سارے زیورات دا او کوفہ چو چل سی ایک ملک چو ایک علاقے چو چل کے جا کے کعبۃ اللہ حج کرے سی. انہوں ایڈا امن ہو سی، انہوں کچھ نہ ہو سی. حضرت عدی بن حاتم فرمائندن کہ ایک گل آپ نے اے فرمائی اتنا سفر کرے سی تنہا عورت انہوں زیورات دی کسی قسم دی کوئی نہ ہو سی بھئی میرے کو چوری ہو ویسے یا کھوئی ویسے ایسا امن ہو سی. پھر فرمایا کہ عدی اگر اللہ تعالیٰ تیری لمبی زندگی کرے نا میرا صحابی ایک دور ایسا ہم سی کہ کسرا دے خزانے تو مل سن. سمجھ آ رہی؟ کسرا دے خزانے وہ تو مل سن. پھر ایک وقت فرمایا ایسا ہم سی کہ لوگوں کو کوئی زکوٰۃ لوان والا نہ ہو سی، لوگ آپ مالدار بن رہے سی. حضرت عدی فرمائندن کہ واقعہ ہی نہیں ہویا. پہلا واقعہ تھا این ہویا ثابت بھائی ایک عورت چلی کوفہ چوں او عراق کوفہ چلی مدینہ طیبہ پڑی، مکہ حج کر کے مدینہ طیبہ پڑی بناؤ سنگار دے نال زیورات دے نال اکیلی کلے کئی دنوں دا سفر پیدل ہوندا ہے. لیکن مطمئن رہی کسی قسم دا کوئی وہ کول سامان کہہ نہ کھویا، کسی قسم دا انہوں کوئی تکلیف نہ ہوئی. یہ دوری صحابہ بھی ایسا ویکھیا. پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ کس طرح دے خزانے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے زمانہ مبارک کے جڑے وہ علاقے فتح ہوئے اور کس طرح دا خزانہ پھر صحابہ کرام نوں ملیا. ڈھیر لگ گئے مسجد نبی شریف. اور تری گال فرمائندن کہ میرا تو پھر دنیا تو نہ انتقال ہو گیا. باقی صحابہ فرمائندے جنہ دی بعد زندگی آئی پھر بھئی جو دنیا تے رہے وہ فرمائندے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تابعین ہی چاہ صحابہ کرام تو بعد اللہ زمانہ ہی نہ رہے. تو وہ فرمائندے انہاں دا دور آئی کہ لوگ نا یہ مال لے کے ودے ہوندے ہیں
بھئی ساڈی طرف کوئی زکوٰۃ لے لو، فطرانہ لے لو، یار اے کوئی خیرہ پیسے لے لو، کوئی لون والا کوئی نہیں. اگلے آدھر باؤ سانو لوڑ کوئی نہیں، کدیں ہور لے چل، کدیں ہور لے، کسی ہور نو دے، کسی ہور نو دے، لوڑ ہی کہیں نہیں کہیں. سارے اتنے مالدار ہو گئے کہ زکوٰۃ لون والا ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا جی. وہ دی وجہ کیا آئی کہ لوگ زکوٰۃ کٹ دیان، فطرانے کٹ دیان، عشر کٹ دیان. ہر غریب بندے نو جس وقت یہ چیزیں ملدیاں رہیں تو وہ خود بھی ضرورت مند نہیں رہندا. ٹھیک ہے نا جی. خیر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندے ہو ان اللہ هو الرزاق، تاکہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دیون والی ذات ہے. ذو القوت المتین، طاقتور ذات ہے، مضبوط ذات ہے، متین. فإن للذین ظلموا، تاکہ وہ لوگ جنہیں ظلم کیتے، کفر شرک کیتے، ذنوباً انہاں دا ڈول یوں بھری گیا مثل ذنوبی اصحاب، جی میں پہلے انہاں دے کافراں دے ڈول بھری گیا، عذاب آ گئے سابقہ قومت مشرکین مکہ، تو انہوں یا اتھائیں عذاب آوے سی یا پھر آخرت سی. فلا یستعجلون، جلدی نہ کرو. فرمایا جلدی طلب نہ کرو، کیونکہ تساں ویکھ لئی سو قیامت والے دن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو عذاب دا وعدہ کیتا یا تو دنیا تو ہتھے آوے سی جے اگر کلمہ نہ پڑھ سو، یا تو پھر آخرت وچ قبر آخرت تے آونا ہی آونا تہاڈی واسطے. فلا یستعجلون، جلدی اسم طلب نہ کرو، آوے سی. فویل للذین کفروا، کافراں واسطے ہلاکت ہے. من یومہم الذی یوعدون، اس دن جس دن دا وعدہ کیتا گیا یعنی آخرت دا دن، اس دن انہاں واسطے بڑی ہلاکت ہے. اللہ پاک دا بڑا شکر ہے کہ اساں مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن اس دے نال نال آپا کے کرنے اچھے عمل. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جگہ جگہ تے قرآن پاک ایمان والے اچھے عمل والے انہاں واسطے یہ بہترین لوگ ہیں. فرمایا انہاں واسطے جنت ہیں، باغات ہیں. اللہ تعالیٰ سانو اچھے عمل کرن دی توفیق دے، ساڑے ایمان دی سلامتی فرمائے. نیک اعمال، 5 وقت دی نماز دی پابندی، جتنے فرائض واجبات سنن اللہ تعالیٰ وقت تے پابندی دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. الہ العالمین اساں سارے دی پوری امت دی نماز قبول فرما، 5 ٹائم نماز دی پابندی نصیب فرما، شریعت دے سارے حکم دی پابندی عطا فرما. اپنی ذات دے حقوق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارک دے حقوق بجا لانے دی توفیق مرحمت فرما. قرآن پاک دی بہت زیادہ تلاوت کرن دی توفیق عطا فرما. الہ العالمین دن رات قرآن پاک دی تلاوت، درود شریف دی کثرت کرن دی توفیق عطا فرما. حاضرین غائبین تمام مسلمان بھائیں دی جائز حاجات پوری فرما، مشکلات حل فرما. تمام مسلمان بھائیں جو مقروض ہیں مقروضہ دے قرضے دور فرما. بے اولاد نیک صالحین اولاد عطا فرما. جنہاں نو عطا فرمائیں نیک بنا، صالح بنا، والدین تا فرما بردار بنا. نیکی علی تقوی علی پاکیزہ جذبات علی زندگی سن نصیب فرما. اساں اچھے بندے بنا، ہمیشہ اچھے بندے والے کام کرن دی توفیق عطا فرما. ساڈی مسجداں تیرے گھر ہیں، ساڈے عبادت خانے ہیں، تمام مسجداں نو سانو آباد کرن دی توفیق عطا فرما. نماز دے شوق عطا فرما، تلاوت دے شوق، جتنے فرائض واجبات سنن عبادت دے جذبے عطا فرما. توفیقہ نصیب فرما، ہمیشہ توفیقہ نصیب رکھ. الہ العالمین دنیا تے زندہ رویے دین اسلام دے نال، دین اسلام دے زندہ رویے. جس وقت دنیا تو ساڑا خاتمہ ہوئے، خاتمہ بالایمان فرماونا. بہت دے ٹائم ساڑیاں زبانہ تے کلمہ طیبہ جاری فرماونا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.